بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران جناب اسپیشل میں خوش آمدید۔ بات کریں گے آج سول سروس آفیسرز جو ہیں پاکستان میں، جیسے یہ مجسٹریٹ، ڈی سی، اے سی، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں، بیوروکریٹ وغیرہ، ان کے بارے میں یہ کیسے معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ معیشت کا اور ملک کا نقصان ہی ہے نا، جب ایک غریب، تازی کمانے والا، دہاڑی دار متاثر ہوتا ہے، جب وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پاتا۔ ان ایسے افسروں کی وجہ سے وہ کیسے ہوتا ہے، اب وہ تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور شاید کسی طرح کسی اعلیٰ عہدیدار تک ہماری آواز پہنچ جائے، اور شاید اللہ کی طرف سے ان کے دل میں، دماغ میں کوئی خیال آ جائے چھوٹے طبقے کے دکانداروں، دہاڑی داروں، ٹھیلے والوں کی مدد کرنے کا۔ بات اس طرح ہے کہ یہ نارملی بھی جاتے ہیں، لیکن یہ رمضان میں، جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو یہ زیادہ جاتے ہیں۔ مجسٹریٹ ہو گیا، ڈی سی ہو گئے، اے سی ہو گئے، یہ دورہ کریں گے جی شہروں کی، قصبوں کی مارکیٹوں کا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جائیں گے، کریانے والے کے پاس چلے جائیں گے، جا کے بیسن خرید لیا، مرچیں خرید لیں، چاول خرید لیے، چینی خرید لی، کوئی بھی چیز۔ سبزی والے کے پاس چلے جائیں گے، گوشت والے کے پاس چلے جائیں گے، دودھ دہی والے کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ چار چیزیں انہیں نظر آتی ہیں اور وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اعتراض نہیں ہے کہ کیوں جاتے ہیں، اس چیز کا اعتراض نہیں ہے کہ کیوں جاتے ہیں، اعتراض چیز کا ہے، وہ میں اب سامنے رکھوں گا۔ ایک مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے ایک لسٹ نکلتی ہے جس میں سرکاری نرخ نامہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ چیز اس ریٹ پہ سیل کرنی ہے۔ چھوٹے دکانداروں کے لیے ہوتی ہے، اور وہ روز خرید کے اپنی دکان پہ لگاتے ہیں۔ اگر وہ لسٹ نہ لگی ہوئی ہو، یہ لوگ آتے ہیں، انہوں نے آ کے لسٹ چیک کرنی ہے، اور اگر وہ نہ لگی ہوگی تو پھر یہ کارروائی کرتے ہیں، اور جتنا دل میں آئے گا انہوں نے جرمانہ کر دینا ہے۔ ان کا وزٹ کرنا رائٹ ہے، جا کے چیک کرنا ان کا حق ہے، اور اگر کوئی دکاندار نہیں لگاتا تو بالکل غلط ہے، اس سے فائن ہونا چاہیے۔ اور پہلے تو یہ فائن فکس ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس چیز کا اتنا فائن ہے، یہ نہیں کہ مجسٹریٹ یا اسسٹنٹ کمشنر اپنی مرضی سے جتنا مرضی فائن کر دے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو چھوٹا دکاندار ہوتا ہے نا، اس کو یہ پھر بلیک میل کرتے ہیں، جرمانے کرتے ہیں۔ جی آپ یہ 2 روپے چیز مہنگی بیچ رہے ہیں، آپ 5 روپے چیز مہنگی بیچ رہے ہیں، آپ 10 روپے یہ چیز مہنگی بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جرمانہ کر دیں گے، اور وہ دکاندار ریکویسٹ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، منتیں کرتا ہے کہ سر ہمیں پیچھے بڑی مارکیٹ سے، غلہ منڈی سے، ہول سیل مارکیٹ سے یہ چیز اس ریٹ پہ نہیں مل رہی جس ریٹ پہ آپ بیچنے کا کہہ رہے ہیں، تو ہم کیسے بیچیں؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یا کوئی کہے گا جی مل رہی ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور باقی کی عوام آ کے تماشا دیکھنے لگ جائے گی، اور پھر مذاق اڑائے گی اس دکاندار کا، اس ریڑھی والے کا، اس ٹھیلے والے کا، اور باقی مارکیٹ کے دکاندار بھی ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ کپڑے والے ہو گئے، سنارے ہو گئے، کاسمیٹکس والے ہو گئے، اور دوسرے جو بھی ہو گئے، انجوائے کریں گے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے دکاندار بھائی کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ وہ بات رائٹ کر رہا ہے، صحیح بات کر رہا ہے، غلط بات نہیں کر رہا وہ۔ تو یہ لوگ جاتے ہیں مارکیٹوں میں،
گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے بھی، جی ہم فیلڈ میں ہیں، ہم ورک کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم مارکیٹوں میں ریٹ چیک کر رہے ہیں، پرائس چیک کر رہے ہیں، لیکن وہاں نہیں جاتے، بڑی مارکیٹوں میں نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ وہاں سے بھتہ ملتا ہے، ہفتہ ملتا ہے، مہینہ ملتا ہے، حرام کی کمائی جن پہ یہ پلتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں گورنمنٹ کو اور ان افسروں کو بھی سوچنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے جو چھوٹی جو دکاندار ہیں مارکیٹ والوں کو سوچنا چاہیے، ان کو اکٹھا ہو کے احتجاج کرنا چاہیے۔ جب کوئی اس طرح کا افسر آئے نا اور آ کے جرمانہ کرنے لگے تو ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ ہم ایک ہیں، ہماری مارکیٹ ایک ہے، ہم یونائٹ ہیں، ہم مل کے رہتے ہیں، زیادتی نہیں ہونے دیتے کسی کے ساتھ۔ اور ایسے ڈی سی اے سیز کو بھی شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ اگر اتنی غیرت ہے نا تو آپ اتنے پڑھ لکھ کے افسر بنے ہیں تو ایمانداری سے کام کریں، جا کے مافیاز کو پکڑیں، بڑی مارکیٹوں کے چکر لگائیں، اس ریٹ پہ چھوٹے دکاندار کو چیز لے کے دیں جس ریٹ پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں بکے۔ آپ پہلے وہ لے کے دیں، کیونکہ تازی والا تو 1 گٹو 2 گٹو 5 گٹو 10 گٹو لے کے آئے گا، اس نے تو پورا ٹرک نہیں منگوانا، اس نے تو 500 بوری یا 200 بوری نہیں منگوانی، چینی کی، چاول کی، دالوں کی، مرچوں کی، بیسن کی، ایون یہ سبزی والا، دودھ دہی والا، یہ لوگ تازی والے ہوتے ہیں، ہفتے کا 2 دن کا 4 دن کا منگواتے ہیں، مال بیچتے ہیں اور اس کا اپنے گھر کا خرچہ بھی چلاتے ہیں اور پھر واپس سامان لا کے بیچتے ہیں، ایسے ان کا نظام چلتا ہے۔ لیکن اس طرح ان کا دھیان نہیں جاتا، بڑے ڈیلروں کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، ان کی جرت نہیں ہوتی، ان کی اوقات نہیں ہے۔ ان لوگوں کے تو شاید جا کے یہ قدموں میں بیٹھتے ہوں گے جن سے یہ حرام کا پیسہ وصول کرتے ہیں، اور چھوٹے دکانداروں پہ ان کا زور چلتا ہے۔ کیا فائدہ آپ کے اتنے پڑھنے لکھنے کا، اتنی سمجھ بوجھ رکھنے کا، اتنا افسر لگنے کا، اگر آپ نے 2 نمبری ہی کرنی ہے، غریب کا احساس نہیں کرنا، تو کوئی فائدہ نہ ہوا آپ کے پڑھنے کا۔ آپ میں اور چور ڈکیٹ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی حرام کماتا ہے، آپ بھی حرام کما رہے ہیں۔ اور اوپر سے میڈیا والے، وہ ایک لاہور نیوز والا ہے، وہ ایسے بات کرتا ہے جیسے پتہ نہیں، اب میں کیا الفاظ استعمال کروں اس کے لیے، سخت لہجے میں بات کرتا ہے، بے بس کر دیتا ہے چھوٹے دکانداروں کو، ایسے جا کے بات کرے گا، وہ کہے گا جی آپ نے 120 اب وہ ایک دن میں دیکھ رہا تھا، وہ ادرک کا ریٹ شاید 300 روپے کلو، وہ 300 روپے کلو بیچ رہا تھا، لسٹ کے اوپر تھا 295 روپے، آپ 5 روپے مہنگی بیچ رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اس طرح باتیں کر رہا تھا۔ اور وہ بیچارہ سبزی والا گڑ گڑا رہا تھا، بھائی مجھے منڈی سے اس ریٹ پہ نہیں ملتا، میں 295 روپے کیسے بیچوں، میں 300 روپے بیچ رہا ہوں اور پائی 80 روپے کی۔ اچھا آپ 320 روپے کلو بیچ رہے ہیں، 80 روپے پاؤ بیچ رہے ہیں۔ وہ عقل کے اندھے کو، بیوقوف کو پہلے سمجھنا چاہیے تھا کہ 80 روپے پاؤ کیوں بیچ رہے ہیں۔ اب وہ منڈی سے لے کے آئے 5 کلو یا 10 کلو، اس نے کلو کے حساب سے تو ساری نہیں بیچ دینی، جب وہ آدھا آدھا پاؤ، 50 گرام، ایک پاؤ بیچے گا تو وہ جو 10 کلو لے کے آیا ہے وہ بمشکل 9 کلو بکے گی، 1 کلو تو تلنے میں چلا جاتا ہے۔ اس چیز کا حساب کون دے گا؟ یہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ تو اس لیے جتنا چھوٹا مال لیں گے اتنا ہی ریٹ میں فرق آئے گا۔ جب آپ پاؤ لے رہے ہیں تو 80 کا ہی ملے گا، آدھا کلو لے رہے تھے وہ آپ کو 150 کا دے رہا ہے، کلو لے رہے ہیں آپ کو 300 کا دے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی سمجھنی چاہیے، یہ میڈیا والوں کو بھی اور سول افسروں کو بھی، اور کوئی غیرت کھانی چاہیے اور خدا خوفی کرنی چاہیے، اور چھوٹے دکانداروں کی جان چھوڑ دینی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔